सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, पेट्रोलियम बहरान पर हुकूमत ने एक्शन लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ओहदे से फारिग हो गए हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, जो शरीक जुर्म हुआ उससे भी हथकड़ी लगेगी। माफिया को पैगाम है कि उनका वक्त खत्म हो गया। वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। इसी तरीके से सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा जैसे ही उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला हो जाता है, लेकिन इस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले अब वक्त आ रहा है सजाओं का। और वजीर आजम बिल्कुल वाजे हैं, किसी सूरत में ये जो माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, किसी सूरत में वो उनको माफ नहीं किया जाएगा। जो जिम्मेदार है और जो इस जुर्म के अंदर शरीक हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वो जेल के अंदर जाए और उसको हथकड़ी लगे। ये बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वजीर आजम तैयार हैं उसके लिए। और इसलिए इन तमाम कार्टेल्स को वजीर आजम की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया और अब पाकिस्तान के अवाम का वक्त आ गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अवैस कियानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा क्या बहरान पैदा हुआ था, कितना नुकसान हुआ था कि ये फैसला लेना पड़ा हुकूमत को? जी हाँ, बिलाखिर जो गुज़िश्ता साल जो जून 2020 में जो पेट्रोल का जो मसनूई बहरान पैदा किया गया था, उसका बिलाखिर आज आकर जो है उसका जो एक कड़ी जो है वो खुली है। दरअसल उस वक्त जो एक मसनूई बहरान जो इस वजह से आया था कि कोरोना की ओवरऑल जो सूरत हाल से जो दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई थी, और जब हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है कमी लाई थी, तो जो ऑयल माफिया है वो मुतहरिक हुआ था। और उसके बाद हुकूमत को जो है उस ऑयल माफिया के सामने जो है घुटने टेकने पड़े और 26 जून को 25 रुपये फी लीटर जो है कीमतों में इजाफा किया गया। और उसके फौरी तौर पर वो बहरान जो है बाद वो बहरान ख़त्म हो गया। जब ये कीमतें जब पेट्रोल की जब कम की गई थी, तो उस वक्त जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि अरसा दराज से पाकिस्तानी आवाम से जो है अरबों रुपए का जो मुनाफा हासिल कर रही थी, उनको ये बात बुरी लगी। और उनका जो स्टॉक था जो कराची में जो वेसल्स के लिए जो वहाँ पे उनका आता था, उन्होंने आगे ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। और उनके जो बॉजर्स हैं वो आगे पाकिस्तान में जो उनकी सप्लाई रोक दी गई, और यही नतीजा निकला कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ड्राई हो गए और जो डिपोज हैं वो ड्राई हो गए और मुल्क में मसनूई बहरान पैदा हुआ। उस बहरान में जिम्मेदारी निभाई PSO ने, जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, हुकूमती कंपनी है। उन्होंने तेल जो है फराहम करने की कोशिश करती रही, लेकिन चूंकि 29 के करीब जो है ये बड़ी ऑयल कंपनीज हैं जिन्होंने ये मिलकर ये काम किया था, और बिला आखिर हुकूमत को जो है उनके आगे घुटने टेकने पड़े। और जब ये कीमतें कम की गई थी, तो फौरी तौर पर जो है 26 जून को जो है 25 रुपये का जो है इजाफा किया गया, और उस इजाफे के फौरी तौर पर बाद जो है तेल की सप्लाई शुरू हो गई। तो जब ये बहरान पैदा किया गया ऑयल माफिया की तरफ से, तो इस पर फिर जो है हुकूमत ने कोशिश की कि इसको जो है प्रोब किया जाए, और उस पर एक कमीशन बना। उस कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसको मानने से एक किस्म का इनकार किया गया। उसके बाद एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो तश्कील दी गई। मिनिस्ट्रियल कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो आ चुकी थी कैबिनेट में 16 मार्च को जो है वो पेश भी हो चुकी थी, और उसके बाद आज जो है उसको डिस्क्लोज किया गया। और उसमें जो SAPM है और सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, ये असद उमर के मुताबिक उनको स्टेप डाउन का कहा गया है कि जब तक शिफाफ तहकीकात नहीं हो जाती तो वो अपने ओहदों से है वो अलग रहें। लेकिन अब मामला ये है कि जो टाइम पीरियड दिया गया है, क्या टाइम पीरियड के बाद क्या कोई तहकीकात जो है सामने आती हैं, और उसके बाद क्या यही टीम जो है वापस आएगी, या जो आज हमने सवाल भी किया असद उमर से कि जो कैबिनेट में रीशफलिंग है, और उसका एक पहला जो चीज है यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो एनर्जी के जो मेन जो इनकी जो प्लेयर थे वज़ीर आज़म के, उनको
سائڈ لائن پہ کیا گیا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. تو جو مصنوعی بحران جو پچھلے سال آیا تھا اس کا آج جا کے جو ہے ایک سائڈ لگی ہے, اور جو اوگرا کے حوالے سے اور جو دیگر جو معاملات ہیں, چونکہ اب ایک جو سب سے اہم جو چیز آ گئی ہے کہ اس میں ایف آئی اے الگ سے تحقیقات کرے گی. جو تحقیقات تو کی جائیں گی. اویس کہنی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ان پر کیا کیا الزامات ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد انہیں عہدے سے فارغ کرنے کا کہا گیا ہے؟ جی ریپیٹ کیجیے گا کوشچن, آپ کی آواز. میں کہہ رہی تھی کہ معاون خصوصی ندیم بابر کو عہدے سے فارغ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. کیا کیا الزامات ان پر ہوئے ہیں جن کی اب تحقیقات ہوں گی؟ جی بالکل, ندیم بابر پر چونکہ وہ اس وقت معاملے خصوصی برائے پیٹرولیم ڈویژن ہے, اور جب یہ مصنوعی بحران پیدا ہوا تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ عمر ایوب کے پاس سگنیچر اتھارٹی ہے, تو اس وقت یہی اس کو لیڈ کر رہے تھے. ان کے الزامات ہیں کہ ان کے موجودگی میں یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں, اور یہ اس کو جو ہے صحیح طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر سکے, اور ان کو پتہ تھا اس تمام تر پروسیجر کا. لیکن جو ندیم بابر سے ہماری بات ہوئی ہے, ندیم بابر کا کہنا تھا کہ جو 2016 کے جو اوگرا ریگولیشنز ہیں, جو قوانین ہیں, رولز ہیں, ان کے مطابق یہ جو مینجمنٹ ہے آئل کی, یہ اوگرا اتھارٹی کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ تمام تر معاملات تھے, اور ان پہ الزام یہ ہے کہ چونکہ یہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس تمام تر سیکٹر کو, پیٹرولیم سیکٹر کو, تو اس لیے یہ بھی ان پہ ہے کہ تحقیقات جو ہوں گی وہ ان میں ان کو پروب کیا جائے گا کہ کیا ان کی کیا رسپانسبلٹی تھی, ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے تھا. ڈی جی آئل کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے انڈر ایک پورا ادارہ ہے جو کہ اس کو مانیٹر کرتا ہے کہ کیا سٹاکس موجود ہیں پیٹرول پمپس پہ. جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کے پاس موجودہ جو 22 دنوں کا سٹاک ہے یا نہیں ہے, تمام تر معاملات. لیکن اس کو ڈینائی کرتے ہیں ندیم بابر, اور ندیم بابر کا کہنا ہے کہ یہ جو آپریشن کے جو معاملات ہیں یہ رسپانسبلٹی ہے 2016 کے ریگولیشنز قوانین کے تحت اوگرا اتھارٹی کی, جس کو بالکل وہ آن کرنے سے انکار کرتے ہیں اوگرا اتھارٹی. تو یہ جو معاملات ہیں یہ اس وجہ سے آج ندیم بابر کو جو ہے سائڈ لائن پہ کیا گیا ہے کہ جو تحقیقات ہوں گی ایف آئی اے کی, اور دوسری تو اس میں کیا ندیم بابر کا رول ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک اہم جو چیز ہے جس کے جو ہے تحقیقات ہوں گی, اور 90 دنوں کے بعد جو ہے اس کا پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون ملوث ہے اور آگے کیا ان کی کیا ریکمنڈیشنز آتی ہیں جو تحقیقاتی ادارے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اویس کانی ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کو بھی وزیراعظم کی جانب سے ایس او پیز فالو نہ کرنے پر تشویش نہیں. کہا وزیراعظم ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہیں. وزیراعظم کو کورونا سے متعلق بیان جاری کرنے کا کہا جا رہا ہے. وزیراعظم کے اجلاس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے تو وہ کلیئر ہونی چاہیے. بتائیں کہ آپ صبح شام کورونا کو روکنے کے لیے احکامات جاری کر رہے ہیں, کچھ ہدایات جاری کر رہے ہیں, لیکن اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان جو کہ کورونا سے متاثرہ ہے, وہ خود ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہیں, تو اس سے عوام میں کیا تاثر جاتا ہے, اور جو آپ کی کوششیں ہیں کیا یہ اس کی نفی نہیں ہے؟ وہ نہیں, میری کوششوں کی تو نفی نہیں ہے, لیکن وزیر اعظم سے ہم کہیں گے کہ عوام کے لیے ایک پیغام اس چیز کے اوپر ان کی طرف سے آ جائے تاکہ وہ ری انفورس ہو جائے جو بات وہ پچھلے 1 سال سے کہتے رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے لیے. اور آپ کو پتہ بھی ہے, آپ میٹنگز وغیرہ میں دیکھتے رہے ہیں, ان کو ہمیشہ ماسک بھی پہنا ہوتا ہے. تو وہ بالکل اس کے اوپر اگر اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو اس کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے. جبکہ وزیراعظم عمران خان کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے باوجود اجلاس میں شرکت کرنے کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے انتہائی غیر ذمہ دار عمل قرار دیا ہے. ڈاکٹر قاضی واسق کا کہنا ہے کہ وزیراعظم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں, ان کے اس عمل سے منفی تاثر جائے گا. فخر کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھا کہ کووڈ ہوا ہے اور وہ فزیکلی ایک میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. یہ کیا میسج اس قوم پہ جائے گا, اور اس قوم کو چھوڑیں انٹرنیشنلی کیا میسج جائے گا کہ یہ قوم آیا کووڈ کو کیا سمجھتی, آیا یہاں کا جو ہیلتھ ایڈوائزر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. تو یہ ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کی ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیماری ہے جو کچھ نہیں دیکھتی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹیکس پروفائل اپڈیٹ نہ کرنے والوں کو مہلت مل گئی ہے. ایف بی آر نے ٹیکس پروفائل اپڈیٹ کرنے کی تاریخ 31 مارچ سے بڑھا کر 30 جون کر دی ہے. ٹیکس پروفائل اپڈیٹ نہ کرنے پر اب 10,000 روپے تک جرمانہ بھی لگ سکتے ہیں. ٹیکس پروفائل اپڈیٹ نہ کرنے والوں کو مزید مہلت دے دی گئی ہے. ایف بی آر نے ٹیکس پروفائل اپڈیٹ کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے. اشرف خان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. اشرف خان, اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں. ایف بی آئی نے بڑا فیصلہ کیا ہے. کراچی چیمبر سمیت کراچی ٹیکس بار نے اپیل کی تھی کورونا ایس او پی کو مد نظر رکھتے ہوئے
جو یہاں پہ ٹیکس پروفائل ہے یا ٹیکس دہندگان اپنی پروفائل اختیار سے جو اپڈیٹ کرنی تھی اس کی تاریخ میں توسیع کی جائے. اس کی آخری تاریخ جو 31 مارچ تھی جو کہ بڑھا کے 30 جون 2021 کر دی گئی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جو ٹیکس پروفائل ٹیکس دہندگان اپنی اختیار کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو ان کے اوپر بھاری جرمانہ تھا, 10,000 روپے تک لگنا تھا. اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ FBI نے ٹیکس پروفائل کی تاریخ میں توسیع جو کی ہے اس کا سرکولر بھی جاری کر دیا. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت سیکشن 114 کے تحت جو ٹیکس پروفائل اپڈیٹ کرنا لازمی ہے, جو اپڈیٹ نہیں کرے گا ٹیکس دہندگان اس کے خلاف جو تقریباً 10,000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مہنگائی کے مارے عوام پر آئے روز ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. بجلی, گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کس قدر پریشان ہے. چیز پہ نوٹس لیتے ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے, تو اللہ خیر کرے نہ ہی لے نوٹس تو ٹھیک ہے. تو ویسے مہنگائی پہلے کی بنسبت بڑی ہے. وہ غریب ہے, مزدور ہے, اس کو دیہڑی بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے. لاک ڈاؤن لگ رہے ہیں اور حکومت کی کوئی پالیسی بھی نہیں اچھی, تو مہنگائی بھی اوپر سے اتنی کر ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, غریب آدمی کیا کھائے گا. روٹی وہی ہے, روٹی بھی کھائے گا, لیکن روٹی کھائے گا کمائی کرے گا تو پھر روٹی کھائے گا نا. نوٹس لیتا ہے, پر جب آپ 70 سال 80 سال کے بگڑے ہوئے کو ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں نہیں صحیح کر سکتے. ایسے لے کے زد تک ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ اچھا کام کرے. ہر کوئی اپنا پیٹ بھر رہا ہے, کسی کی پرواہ نہیں ہے. سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ PDM مرحومین میں شامل تھی جس کا اب کوئی وجود نہیں. PDM میں دوریاں بڑھ گئی ہیں. انا, ضد اور نفرتوں کی سیاست کریں گے تو لوگ آپ سے علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے. نون لیگ نے نہ کسی کو عزت دی نہ ہی مشاورت کی. ایسے صورتحال میں نون لیگ کے حصے میں رسوائی ہی آتی ہے. PDM تو جی وہ تو مرحومین میں شامل تھی اور اب اس کا کوئی وجود ہے نہیں. اب جو اگر آپ انا اور ضد کی سیاست کریں گے, آپ نفرتوں کی سیاست کریں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ لوگ آپ سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور نہ آپ وہ ذاتی مفاد کے لیے سیاست کر سکتے ہیں کہ اس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس نے سب کو نہ تو وہ عزت دی نہ ان سے مشاورت کی اور ہر کچھ اپنے گرد گھمانے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں پھر اس کو رسوائی حصے میں آتی اور تو کچھ ہوتا نہیں. جبکہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان قائد حزب اختلاف کی سیٹ پر میچ تھا. نون لیگ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ذبح ہو گئی. صاحب جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف بنے ہیں. نون لیگ کی دعوتیں جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں جاری ہیں اور ساتھ ہی صف ماتم بھی بچھ گئی ہے, کیونکہ جو دونوں کے درمیان میچ تھا نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان, وہ نون لیگ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ذبح ہو گئی ہے. نون لیگ کی دعوت شراز جو ہے وہ ایک دوسرے کا غم غلط کرنے کے لیے رائیونڈ کے محل میں جاری و ساری ہے, اور وہ مقصد تو کچھ اور تھا. مقصد تو کھانچے سری پائے ہڑیسے کھا کے نیب پہ حملہ کرنا تھا, لیکن ناتی توتی رہ گئی تے نک تے مکھی بہ گئی. جناح اسپتال کراچی میں زیر علاج تحریک انصاف کے اسیر رہنما حلیم عادل شیخ کی رہائی کل تک مؤخر کر دی گئی. ریلیز آرڈر میں ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے رہائی نہ ہو سکی. تفصیلات جانیں گے محمود ریاض سے. محمود ریاض, بتائیے گا اس بارے میں. جی, کراچی میں اس وقت ہم جناح اسپتال کے باہر موجود ہیں, جہاں سے صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کو آج ضمانت پر رہا کیا جانا تھا 4 بجے, لیکن جو ATC کورٹ سے جو ریلیز آرڈر آیا اس کے اندر دفعات کی کچھ غلطیاں تھیں, جس کے بعد جیل حکام نے ان کو ریلیز کرنے سے انکار کر دیا. تو PTI جو کارکنان ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے, اور خرم شیر زمان کا یہی کہنا, انہوں نے تو اس کا الزام جو ہے وہ صوبائی حکومت پہ رکھا ہے کہ انہوں نے یہ تانے بانے بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ رہائی مؤخر ہو گئی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ کل چھٹی ہو سکتا ہے, کل یا اس کے بعد پیر کو جو ہے وہ حلیم عادل شیخ کے دوبارہ ATC کورٹ سے ریلیز آرڈر لیے جائیں گے, جس کے بعد ان کی ضمانت پر رہائی ممکن ہو سکے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو بتائیں کہ 17 سال بعد سوات کا سید شریف ایئرپورٹ کھول دیا گیا. پہلی پرواز لاہور اور اسلام آباد سے 47 مسافروں کو لے کر سوات پہنچی. PK 650 17 سال بعد سوات کے سید شریف ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی.
दहशत गर्दी और फौजी ऑपरेशन के बायस बंद होने वाला एयरपोर्ट परवाजों के लिए बहाल हो गया। लाहौर से सुबह 8 बजे रवाना होने वाली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड की, जहां से ये 47 मुसाफिरों को लेकर 11 बजे के लगभग सैदुल शरीफ पहुंची। इस्लामाबाद से तैयारे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और विफाकी वजीर मुराद सईद भी सवार थे। रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर केक काटा गया और मुसाफिरों की तवाज़ो की गई। सैदुल शरीफ एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इंशाअल्लाह स्वात के एयरपोर्ट खुलने से यहाँ के मुकामी लोगों को कारोबार भी मिलेगा, सयाहों के लिए भी आसानी होगी, तो मेरे ख्याल में इससे और खुशी की बात नहीं हो सकती। सब लोगों के लिए खुशी है कि टूरिस्ट आ जाए और यहाँ पर जो है ये फैसिलिटीज़ वगैरह जो है इससे लोग महसूस हो जाए। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवात पहुंचकर ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत पौधा भी लगाया। इब्तदाई तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद से सवात के लिए हफ्तावार परवाजें चलाई जाएंगी। लाहौर से सवात का किराया 7, जबकि इस्लामाबाद से 6,200 रुपए मुकर्रर किया गया है। सवात की परवाजों के लिए ATR तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 50 साल से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 50 साल से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से होगी। ये ट्वीट किया गया है वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से। आपको ये बताते चलें कि वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया है। चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और MNA मोनिस इलाही से अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट रहनुमा और मारूफ बिजनेसमैन ताहिर जावेद ने मुलाकात की। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद इस्तवार करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने ताहिर जावेद को तमगा इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और MNA मोनिस इलाही से अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट रहनुमा और मारूफ बिजनेसमैन ताहिर जावेद ने मुलाकात की। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद इस्तवार करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने ताहिर जावेद को तमगा इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी।